ماننے والا، قرآن کا ماننے والا، مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہونے والا عہد کر لے کہ ہماری شادی وہ ہوگی، بھلے دوست ناراض ہو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارا ساتھی ناراض ہو جائے، ہمارا گاؤں والا ناراض ہو جائے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہماری شادی ایسے ہوگی جس سے خدا بھی راضی ہوگا، مدینے کا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا، اس لیے کہ دنیا دار کی باتیں نہیں ہے، یہ دائرے مدینے کی تاجدار کی ہے، اس کے سنت پہ اگر جان چلی جائے جان دے سکتے ہیں مگر سنت کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے ہمارا معیار ہے کہ سنت مصطفیٰ پہ ہے، جینا میرا کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا، اور چیر کر دیکھ لو یہ سینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا۔ چلے گی ایک سب سے خوبصورت مذہب کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اسلام میں پیدا ہوئے ہوں گے تو مسکرائیں گے انشاءاللہ، بولیں گے، میں بلواتا نہیں ہوں، اپنی تقریر میں انشاءاللہ سبھی لوگ سنیں گے۔ ہاں ماشاءاللہ، تھوڑا سا آواز اچھا کر دیجیے، آپ کا باکس تھوڑا سا گھر بھی رہا ہے، ہاں تھوڑا آواز نکلے خوبصورت ماشاءاللہ۔ پہلی حاضری ہے میری آپ کے دیار پروکار میں، دیار محبت میں، یہ سرسیاں کی سرزمین ہے، فقیر وسیم بھائی کی محبت میں حاضر آیا۔ موٹا آواز کیجیے، تھوڑا موٹا آواز کیجیے۔ تو میں نے ان کی دعوت محبت کو قبول فرمایا اور آپ کے سامنے میں تشریف لایا۔ تھوڑی دیر میری بات ہوگی، آپ جھوم کر درود پاک سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آواز دیجیے، آواز بڑا مشین سے آواز ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو گیا چچا، بیٹھ جائیے۔ میں ایک شعر رسول برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ ایک بار محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ یہ وہ عظیم شاعر آپ کے دیار پروکار میں رہتا ہے بھائی شمساد قمالی صاحب کی بلا، تو شاعری کے آپ تو دیوانے ہوں گے نا، میں ایک دیوانوں کے بیچ میں ایک شعر رکھتا ہوں۔ ایک شعر ہے کہ عقیدتوں کا چمن لالا زار ملتا ہے۔ یہاں بیٹھنے کا میں بینیفٹ بتانے لگا ہوں، شاعری کو صرف 4 مصرع اپنا سمجھیے گا، یہ شعر ہمیں اور آپ کو بتا کیا رہا ہے، اسے گھنٹوں کی تقریر آپ سنیے گا۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ عقیدتوں کا چمن لالا زار ملتا ہے، نصیب والے کو ہی دنیا میں پیار ملتا ہے۔ عقیدتوں کا چمن لالا زار ملتا ہے، نصیب والے کو ہی دنیا میں پیار ملتا ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے یہی حقیقت ہے، نبی کے ذکر سے دل کو قرار ملتا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے یہی حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہی حقیقت ہے، نبی کے ذکر سے دل کو قرار ملتا ہے۔ اور ایک شعر ہے کہ اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا۔ اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، اور سرکار کے آمد پہ جو کرتے ہیں چراغاں، ان کے آنگن میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چراغاں، سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چراغاں، ان کے آنگن میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ اور ایک شعر ہے کہ آمد سرکار کا موسم سہانا آ گیا۔ کل جس بیٹے کی شادی ہونے والی ہے نا، تو کسی بیٹی سے شادی ہوگی نا، کسی بیٹی سے ہی شادی ہوگی، کل جس بھی بیٹے کی شادی ہوگی تو بیٹے اور کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کی بیٹی ہوگی، دونوں کا ملن کو ہم اور آپ اپنی زبان میں شادی کہا کرتے ہیں۔ ہاں، اور بیٹیوں کی زندگی، ہمارے درمیان جو بیٹیاں آئی ہیں نا، یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ آج ایک باپ بیٹی کو پیدا کیا ہے تو باپ فخر کرے گا یہ میرا کمال ہے۔ اگر باپ کوئی بیٹی پہ فخر کر رہا ہو نا، تو اسے پیغمبر کے آنے سے پہلے کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی
थी ना उसे जिंदा दफना दिया जाता था, बेटियों को जिंदा मार दिया जाता था। अगर आज बेटी बची है और हम और आप, अगर अल्लाह ने हमें मर्द बनाया और बेटियों की जिंदगी सलामत है, अगर आज हम शादियों का लुत्फ ले रहे हैं तो ये कमाल मदीने वाले मुस्तफा का है। अगर मुस्तफा ना आता शादियों का टेस्ट हमें नहीं मिलता, शादियों की लुत्फ, शादियों का बहार हमें नसीब नहीं होता। मैं इसी तनाजुर में 4 मिसरा पढ़ रहा था, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा साउंड ठीक नहीं बज रहा है, मुझे खुद नहीं लग रहा है कि फिरोज रज़वी बोल रहा है। बहरहाल एक शेर पढ़ता हूँ कि आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया, और मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा, अब ना रो मुस्कुराने का जमाना आ गया। मौत ने बच्चियों के कान में खुद आकर कहा, मौत ने बच्चियों के कान में खुद आकर कहा, अब ना रो मुस्कुराने का जमाना आ गया। और एक शेर है कि खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है। खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है, और जहां जहां नुक्शे कदम तुम्हारे हैं वहां वहां की जमीन आसमान हो चुकी है। जहां जहां नुक्शे कदम तुम्हारे हैं, जहां जहां नुक्शे कदम तुम्हारे हैं वहां वहां की जमीन आसमान हो चुकी है। और एक शेर की ना तो सस्ता ना तो महंगा नगीना काम करता है, ना तो सस्ता ना तो महंगा नगीना काम करता है। मुझे जितना बॉक्स की आवाज मिलेगा मेरे लिए फायदा होगा, है ना। चोंगा की आवाज मुझे ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉक्स की आवाज मुझे मिलनी चाहिए। एक शेर है कि ना तो सस्ता ना तो महंगा नगीना काम करता है, फकत इश्क़े शहंशाहे मदीना काम करता है, और दुल्हने महकती है आज भी ससुराल में, अब भी मेरे नबी का पसीना काम करता है। दुल्हने महकती है आज भी ससुराल में, अब भी मेरे नबी का पसीना काम करता है। कम वक्त में मैं कुछ बातें कर जाऊं, दुरूद पाक सुनाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मादनी जिंदगी वालिही व सहाबिही बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आयत करीमा कुरान मजीद का मशहूर मारूफ तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए अजीम तरीन खतीब, खतीब शहीद, अदीब शहीद, खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा कारी तनवीर उर्दू कादरी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके। इंशाअल्लाह मेरे बाद मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, मेरे बाद तो मेरे बाद इंशाअल्लाह अब खिताब समाप्त करेंगे। मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया तो मजहब इस्लाम में पैदा किया है। ये रब का करोड़ों एहसान है। दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब है, दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब है। लोग कोई अपना मजहब बना लिया, कोई कौन सा मजहब पूछता है, कोई किसी मजहब को मानता है, लेकिन रब का करम है कि अल्लाह ने हमें उस घर में पैदा किया जिस घर का बाप मजहब इस्लाम को मानने वाला था। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें उस घर में जन्म दिया और उस माँ के पेट से हमें दुनिया में भेजा जिस घर की माँ मजहब इस्लाम को मानने वाली थी। हाँ, ये रब का करोड़ों एहसान है। तो हमें और आपको अब जरा सी फिक्र दोहराने की जरूरत है। हम दुनिया में पैदा हुए, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें अपना खूबसूरत मजहब, सबसे प्यारा मजहब इस्लाम में पैदा किया। और हमारे बारे में तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है अल्लाह की बनाई हुई मखलूक कम बेश 18,000 है। अल्लाह फरमा रहा है मैंने तमाम मखलूक में अगर सबसे खूबसूरत बनाया तो मैंने इंसानों को बनाया। अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। अगर अल्लाह चाहता तो हमें बंदर
बना देता, अल्लाह चाहता तो हमें जानवर बना देता, अल्लाह चाहता हमें चौपाया बना देता, अल्लाह चाहता हमें उड़ने वाले परिंदे बना देता, अल्लाह चाहता हमें जंगली परिंदा बना देता। हम रब का कुछ नहीं कर पाते साहिब, लेकिन रब ने करम किया हमारे ऊपर। अल्लाह ने कमोबेश 18,000 मखलूक में सबसे आला क्वालिटी के, सबसे आला दर्जा का, हाँ सबसे ब्यूटीफुल और सबसे हैंडसम बनाया तो इंसान को बनाया है। हाँ साहिब अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाए कि अल्लाह ने हमें तो किसी जानवर की शक्ल में पैदा नहीं किया है, हमें तो किसी बंदर के ढांचे में पैदा नहीं किया है। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें तो किसी चिड़िया की शक्ल में पैदा नहीं किया है। ये रब का करोड़ों एहसान है कि आज हम उस रब की प्यूरी खूबसूरत मजहब में पैदा हुए और खूबसूरत इंसान जिसके बारे में रब ऐलान कर रहा है, मैंने इंसानों को बनाया, सबसे खूबसूरत बनाया। हाँ साहिब इंसानों की तरह कोई नहीं हो सकता है, वो अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाए। अल्लाह ने सबसे खूबसूरत हमें बनाया, सबसे खूबसूरत मजहब हमने और आपको अता किया, सबसे खूबसूरत कायनात में बेशुमार किताबें हैं, दुनिया में जितनी किताबें हैं सारी किताबों को उठा करके देख लो। आप दुनिया की किताबों को पढ़े होंगे, दुनिया की किताबों के स्टडी किए होंगे, दुनिया में बेशुमार किताबें हैं, सारे किताबों को आप पढ़ डाले, आप अध्ययन कर डाले, मुताला कर डाले, लेकिन जो कुरान में है वो दुनिया की किसी किताब में आपको मिल नहीं सकती है। हाँ साहिब सारी दुनिया की किताबें बदल सकती है, लेकिन रब ने जो अपने प्यारे बंदों को अता किया है, जो मजहब इस्लाम वालों को अता किया है, उसी को कुरान कहा जाता है। कुरान की शान ये है कि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। अरे बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जिंदाबाद अल्लाह अल्लाह। हाँ अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाए साहिब, उसको कुरान कहा जाता है। उसी कुरान का ऐलान है साहिब, मौलवी जो भी आता है अपने घर की बात नहीं बताता है, अपने बाप दादा का तस्करा नहीं करता है। मैं कहूंगा साहिब अगर कोई मौलाना यहाँ बैठ कर अपनी बाप की बात करेगा, कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग उठ करके चले जाएंगे। कौन होते हैं हमारी बाप की बात सुनने वाले? हाँ कोई अपनी वालिदा का जिक्र करेगा, कोई सुनेगा, कोई उठ करके भाग जाएगा। मैं अगर अपनी बात करूँ ना कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। और फिर इस ठंडी के मौसम में, इस सर्दी के आलम में आपको किस चीज ने यहाँ बैठा करके रखा है? मैं जानता हूँ अगर हम और आप बैठे हैं यहाँ इस लालच में बैठे हैं, हमें किसी खाने की लालच नहीं है, हाँ साहिब चाय और हुक्कों की लालच नहीं है, हम यहाँ इसलिए बैठे हैं हम तो खताकार हैं, कभी मस्जिदों का रुख नहीं करते हैं। हाँ जो किताब हमें रब ने सबसे खूबसूरत मजहब में पैदा करके सबसे खूबसूरत हमें किताब दिया है, जिस किताब को पढ़ने के बाद हमारे घर में बरकतें नाज़िल होती है। हाँ जिस किताब को पढ़ने के बाद अल्लाह मरने वालों के अज़ाब को तकलीफ में कम कर देता है, हाँ मरने वालों के अज़ाब कम कर देता है। अगर जिंदगी में परेशानी आए अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को पढ़ लो, उसके किताब को पढ़ लो, अल्लाह कुरान की बरकतों से परेशानियों का खात्मा कर देता है। लेकिन हम तो जानते हैं साहिब हमारी जिंदगी में सिर्फ दुनिया की मौज मस्तियां रह चुकी है, हमारी जिंदगी में दुनिया की ऐशो इशरत रह चुका है, हमारी जिंदगी में सिर्फ माल और मकान रह चुका है, हमारी जिंदगी में दुनिया के खजाने रह चुके हैं। हम जानते हैं हम अपने कान को ऐसा बना लिए हैं जिस कान में सिर्फ गानों की आवाज जानी चाहिए, सिर्फ दुनिया की महफिलों की आवाज जानी चाहिए। हम अपनी आंखों को इतना गंदा कर चुके हैं जिन आंखों से दुनिया की गंदी तस्वीरों को देखा करते हैं। हाँ आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज फेसबुक का जमाना है, ट्विटर का जमाना है, इंस्टाग्राम यूज करने वाले लोग बैठे हैं। मैं पूछना चाहूंगा आज सोसाइटी और समाज का जायजा लिया जाए, आज घरों का जायजा लिया जाए, जिसका भी मोबाइल खुलता है गंदी तस्वीरें सामने आ जाती है, हाँ गंदी पिक्चरें सामने आ जाती है। यूट्यूब खोलो तो गंदे साउंड हमारे कानों में बजने लगते हैं। साहिब हमारे कानों को इतना नापाक कर चुके हैं, अगर इन कानों में दुनिया के गाने की आवाज जाए तो आज लोग मौज मस्ती में झूमते भी हैं और नाचते भी हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अगर इन कानों में नबी की नाम की तराने जाती है कुछ लोग उठ करके भग जाते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, मुस्तफा की बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है। हाँ साहिब जिस मकसद से हम और आप आए हैं हम तो अपनी जिंदगी में घमंड कर रहे हैं, हमारी कोई औकात न थी, रब हमें दुनिया में खूबसूरत बनाकर भेज देता, हमारी कोई औकात न थी, अल्लाह हमें दुनिया में भेज करके हमें माल अदा कर देता, हमें मालदार बना देता, हमें जमींदार बना देता। आज जो कुछ भी है दुनिया में अगर हम नजर आ रहे हैं ये हमारा कमाल नहीं है, कमाल तो आमिना बिलाल का है। अगर मुस्तफा ना आता हमारा और आपका वजूद ना होता। आज शादियों का लुत्फ ले रहे हो कमाल मुस्तफा का है, अगर आज दुनिया में तेरी खुशियां सलामत है ये कमाल मुस्तफा का है, आज मुस्कुराहटें सलामत है ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है, आज ऐशो इशरत है तेरी जिंदगी में ये कमाल मदीने वाले मुस्तफा का है, वरना उसी दिन तुझे मिटा दिया जाता। अगर मुस्तफा दुनिया में ना आता अल्लाह तुझे एक सांस लेने की मोहलत ना देता। इसलिए बड़ी से आवाज आती है लोगों जान जाओ
मिली है। कोई बरेली से आवाज आती है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है वो जहान है। अगर जवानों तेरी जवानी सलामत है तो मदीने के मुस्तफा के सदके में सलामत है। फिर किस बात पे घमंड कर रहे हो, किस बात पे अक्का है साहब? हमारी दुनिया की मौज मस्तियां चंद लम्हे में खत्म हो जाएगी, दुनिया की ऐशियत चंद लम्हे में मिट जाएगी। सबसे खूबसूरत मजहब मजहब इस्लाम कहा जाता है। हम और आप मजहब इस्लामी में पैदा हुए हैं ना, तो हमें देखना चाहिए कि हमारे घर में जो भी हो, हमारी जिंदगी शॉर्ट जिंदगी मिली है। जिंदगी के बाद एक वो भी जिंदगी शुरू होने वाली है जहां हमें रब को हिसाब देना है। मर करके कब्र में मुस्तफा को चेहरा दिखाना है। कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे यार? उसकी उम्मत में हम पैदा हुए हैं जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया भी तमन्नाएं कर रहे थे, अल्लाह काश हमें भी अपने महबूब की उम्मत में बनाता। हमने कितना चिल्ला किया है साहिब मुस्तफा की उम्मत में पैदा होने के लिए, हमने कितनी दुआएं की है आज नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए। लेकिन साहिब अंबिया तमन्नाएं करते थे, लेकिन अपने मकसद पर कुर्बान जाओ। हमने कोई चिल्ला नहीं किया है, हमने कोई नमाजों में बैठ करके दुआएं नहीं की है। हाँ, हमने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाया नहीं है। हमें गिड़गिड़ाने का वक्त कहाँ है साहिब? जिसे 5 वक्त नमाज पढ़ने का फुर्सत नहीं है, रब का जिक्र सुनने का फुर्सत नहीं है, हाँ जिसे रब का कलाम पढ़ने का फुर्सत नहीं है, वो भला मस्जिदों में बैठ कर दुआएं करेगा? वो क्या रब के लिए जिक्र अज़कार करेगा? क्या वो रब को याद करेगा? हमें तो आज नेक काम करने का फुर्सत नहीं है, अच्छा काम करने का वक्त नहीं है। हमने कोई चिल्ला नहीं किया, कोई दुआएं नहीं की, लेकिन रब का करम हुआ कि अल्लाह ने हमें उस महबूब की उम्मत में बनाया है। हाँ साहिब, सोचना हमारी जिंदगी के हालात को मुस्तफा जानता है, हाँ हमारी किरदार को मुस्तफा जानता है, हमारी एक्टिविटीज को मदीने का मुस्तफा जानता है। हम तो सोचते हैं साहिब आज हमारे घर शादी हो, शादियों में हमने क्या सिस्टम बना रखा है? शादियों में हम ये सोचते हैं सिर्फ खाना खिला देना और खा लेना, शादियों में मौज मस्ती कर लेना, क्या इसी को जश्न कहा जाता है? हमने शादियों को दुनियावी सिस्टम के मुताबिक करना शुरू कर दिया है। हमने शादियों को फिल्मी कल्चरों की तरह करना शुरू कर दिया है। हमने शादियों को सीरियल देख करके उसी तरह शादी करना शुरू कर दिए है। हाँ साहिब, मैं पूछना चाहूंगा, क्या तेरे लिए आइडियल रब ने किसी क्रिकेटर को बना करके भेजा है? क्या तेरे लिए रब ने किसी फिल्मी एक्टर को तेरे लिए बना करके भेजा है? तुझे एक्टर नजर आ गया, सीरियल का कलाकार नजर आ गया, तुझे क्रिकेटर नजर आ गया, लेकिन काश हमने कभी देखा नहीं, उलमा से कभी संपर्क नहीं किया, अपने उलमा के बारे में बैठ करके समझ लेता। मौलाना आप ये तो बता दो, निकाह करना मुस्तफा की सुन्नत है, लेकिन शादी में कौन कौन सी चीजें सुन्नत है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हमने तो अपने दिल के मुताबिक किया है, जो मन में आया हमने शादियों में वो करना शुरू कर दिया है। आज शादियों में हमारे घर से डीजे की आवाज आती है, आज शादियों में आतिशा की मेरी आवाज होते हैं, आज शादियों में बेहयाई है साहिब, आज शादियों में बेटे डांस कर रहे हैं, आज शादियों में बेटियां बेहया हो रही है। हमने क्या समझा है? हमें क्या पता साहिब ये मजहब इस्लाम हम तक कितनी मुश्किलों से आया है। हाँ साहिब, मेरे आका ने ताइफ की गलियों में कदम रखाया है, तब हम तक इस्लाम आया है। मुस्तफा ने लोगों की गालियां बर्दाश्त की है, तब इस्लाम हम तक आया है। पैगंबर को लोगों ने सताया है, तब इस्लाम हम तक आया है। मुस्तफा को नमाज की हालत में दुश्मनों ने उनके बदन पर चिड़िया डाली है, मुस्तफा ने बर्दाश्त किया है, तब इस्लाम हम तक आया है। साहिब, ये मुस्तफा है, मक्के की गलियों में काफिरों का गालियां सुन रहा है, पत्थर खा रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, सब्र कर रहा है। हाँ साहिब, लोग मुस्तफा का किरदार देखते चले जा रहे थे, इस्लाम कबूल करने चले जा रहे थे। हमें क्या पता साहिब हम इस्लाम के लिए क्या दे रहे हैं? आज हमारी शादियों में इतनी बेहयाई हो रही है, हमारे करतूत की वजह से हमारा इस्लाम बदनाम हो रहा है, हमारे करतूत की वजह से आज लोग इस्लाम से उंगलियां उठा दे रहे हैं, हमारे किरदार की वजह से आज पैगंबर को कोई भी कुत्ता भौंक करके चला जा रहा है, हमारे किरदार की वजह से कोई भी कुरान के ऊपर उंगलियां उठा रहा है। खुदा की कसम, आज भी कौम मुस्लिम इस्लाम का मानने वाला, कुरान का मानने वाला, मुस्तफा की उम्मत में पैदा होने वाला अहद कर ले कि हमारी शादी वो होगी, भले दोस्त नाराज हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा साथी नाराज हो जाए, हमारा गाँव वाला नाराज हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी शादी ऐसे होगी जिससे खुदा भी राजी होगा, मदीने का मुस्तफा भी राजी होगा। इसलिए कि दुनियादार की बातें नहीं है, ये बातें मदीने की राजदार की है। उसके सुन्नत पे अगर जान चली जाए, जान दे सकते हैं, मगर सुन्नत को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारा म्यार है कि सुन्नत मुस्तफा पे है। जीना मेरा कैसे डूबेगा सफीना मेरा, और चीर कर देख लो ये सीना मेरा, दिल है या शहर मदीना मेरा।
ہاں صاحب ہم اپنا معیار بنا لیں, ہماری شادی سے کوئی راضی ہو یا نہ ہو. ہاں صاحب ہمارے گھر میں شادیاں ہوتی ہے نا, اتنے لوگوں کو ہم نے اکٹھا کیا ہے, جانتے ہیں اس میں کوئی آپ کا جو کئی سال سے نہیں بولتا ہوگا نا وہ بھی آیا ہوگا آپ کی شادی میں. ہم تو جانتے ہیں صاحب ہمارے گھر شادی ہو, چلو میرا رشتہ دار ناراض ہے اس کے پاس بیٹھ کر کے رشتہ دار کو منا لیتے ہیں, ہمارا دوست ناراض ہو شادی کے موقع پر دوست کو منا لیتے ہیں, ہاں ہمارا بھائی ناراض ہو ہم اپنے شادی کے موقع پر بھائیوں کو منا لیتے ہیں, اگر باپ ناراض بیٹھا ہو شادی کے موقع پر باپ کو منا لیتے ہیں. لیکن کبھی اپنے شادیوں کے موقع پر ہم نے سوچا ہے کہ ہماری شادی سے دنیا کے سارے لوگ تو راضی ہو گئے, بھائی ناراض تھا وہ بھی راضی ہو گیا, رشتہ دار ناراض تھا وہ بھی راضی ہو گیا, ہاں ہمارا معاشرے کا دوست ناراض تھا وہ بھی راضی ہو گیا. لیکن ہم نے یہ سوچا ہے ہمارے گھر میں شادی ہوئی ہے, ہاں باپ بھی جشن منا رہا تھا, مائیں بھی جشن منا رہی تھی, بھائی بھی جشن منا رہے تھے, بہنیں بھی خوشیاں منا رہی تھی, لیکن ہم نے یہ سوچا سارے لوگ ہماری شادی میں جشن منا رہے ہیں, سب نے خوشیاں منا رہے ہیں, اگر ہماری شادی میں بے حیائی ہو تو مدینے والے مصطفیٰ کے جگر پہ کیا گزرے گا. ہم نے تو شادیوں میں دنیا کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کیا ہے, اگر راضی نہیں کیا ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کو راضی نہیں کیا ہے. خدا کی قسم آج بھی عہد کر لے کہ ہماری شادی ہوگی تو سنت مصطفیٰ کی طرح ہوگی, تاکہ شادی ہمارے گھر ہوگی اور برکتیں مدینے سے اتار دی جائے گی. شادی ہمارے گھر اور برکتیں مدینے سے نازل ہو جائے. لیکن آج ہم نے شادیوں میں بے حیائی کرنا شروع کر دیا. آج اسلام کے طور طریقے پر ہماری شادی نہیں ہو رہی, کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. میں کہوں تو ہم کوشش کریں نا, اللہ کا کتنا کرم ہوا ہمیں, اللہ نے سب سے خوبصورت انسان ہمیں بنایا اور سب سے خوبصورت مذہب ہمیں اور آپ کو عطا کیا, سب سے خوبصورت کتاب ہمیں اور آپ کو عطا کیا, اور رب نے کرم کیا کہ سب سے خوبصورت نبی محمد رسول اللہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے. ہاں اس سے بڑی بات میں نہیں کر سکتا. ساری نعمتیں ایک طرف اور مدینے کا مصطفیٰ کی شکل میں نعمت ہماری ایک طرف. ہاں اگر مصطفیٰ ہماری زندگی میں نہ آتا نا ہماری زندگی ادھوری رہ جاتی. ہاں لیکن رب کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنا محبوب دے دیا. کوئی محبوب اپنا نہیں دیتا ہے, لیکن رب نے اپنا محبوب ہمیں اور آپ کو عطا کیا. ہم سوچے صحیح ہماری زندگی سے مدینے کا مصطفیٰ راضی ہو جائے. ہم نے تو دنیا کے دین کو اپنانے کی کوشش کیا ہے صاحب. رب فرما رہا ہے میرے بندو میں نے تجھے پیدا کیا ہے, اور آپ بھی جانتے ہیں شارٹ زندگی ہے. جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے رب ہماری اوقات دکھانا چاہتا ہے. جب ایک شخص پیدا ہوتا ہے نہ اس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے نہ اٹھ کر کے چلنے کی طاقت ہوتی ہے. ہاں صحیح 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں پروان چڑھتا ہے, ہاں جا کر کے تھوڑی سی ماں کے پیٹ میں سانس لینا شروع کرتا ہے, اس کا وجود تیار ہوتا ہے, اس کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے. اس کے بعد 9 مہینے کے بعد جب ماں جنم دیتی ہے انسانی شکل میں پیدا تو ہوتا ہے, مگر ہاتھوں میں طاقت نہیں کہ کسی چیز کو پکڑ سکے, اس کے پیروں میں طاقت نہیں اپنے دم پر اٹھ کر کے چل سکے. ہاں ہماری اوقات دکھانا چاہتا ہے, ہمارے پاس دماغ بھی ہوتا ہے, ساری انسانی شکل ہوتی ہے, لیکن جب تک 3 سال تک ماں کا خون جگر نہیں پلاتا ہے تب تک ہمارے ہاتھوں میں طاقت نہیں آتی ہے. جب تک ماں کی دودھ کو 3 سال تک نہیں پلاتا ہے تب تک پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں آتی ہے. پھر کسی بات کی صحیح اگر زندگی میں گھمنڈ آنے لگ جائے, اگر زندگی میں غرور آنے لگ جائے, اگر زندگی میں تکبر آنے لگ جائے, اپنے پیدائش کو یاد کر لینا رب ہماری اوقات دکھا رہا ہے. جب پیدا ہوا تھا تجھے چلنے کا شعور نہیں تھا, بولنے کا شعور نہیں تھا, آج تجھے دوڑنے کا شعور نہیں تھا. آج اگر تیری جوانی سلامت ہے, تیرے جسموں میں طاقت سلامت ہے, یہ کمال مدینے والے مصطفیٰ کا ہے. صحیح جب ہم پیدا ہوتے ہیں بالکل نادان پیدا ہوتے ہیں, کمزور پیدا ہوتے ہیں, جیسے جیسے زندگی گزری جاتی ہے ہم نے دنیا میں ڈھلنا شروع کر دیا ہے صاحب. جس طریقے سے ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں, ایک باپ کا سسٹم کیا ہے صاحب, بیٹا جوان ہو رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے, گھر میں باپ سویا ہے بیٹھ پر, بیٹھنے کے بعد یوٹیوب کھول رہا ہے, بیٹے کو بھی بیٹھا کر کے دکھا رہا ہے. اب بیٹے کو دنیا کی کوئی چیزیں نصیب نہ ہوئی, باپ بیٹھا کر کے موبائل دکھا رہا ہے, فیس بک چلا رہا ہے, بیٹوں کو بھی بیٹھا کر کے دکھا رہا ہے, گندی تصویریں دیکھ رہا ہے, بیٹوں کو بھی بیٹھا کر کے دکھا رہا ہے. صحیح معاشرے کا سسٹم یہ ہو گیا ہے, اب بیٹا سمجھ جاتا ہے دنیا کا سب سے اچھا اور طاقتور کو ہیرو کہا جاتا ہے. بیٹا ہیرو کی آئیڈیل کو اپنانا شروع کر دیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا باپ جس ہیرو کو روزانہ دیکھتا ہے, جس پکچر کو روزانہ دیکھتا ہے, ہمیں بھی ہیرو بننا چاہیے. ہیرو کی آئیڈیل کو اپنانا شروع کرتا ہے, ہیرو کی طرح زندگی گزارنا شروع کرتا ہے, ہاں سیریل کے اکاؤنٹ کی طرح جینا شروع کرتا ہے. صحیح دنیا کے کھڑوں کو ایک دن دیکھ کر کے آج بیٹا چاہتا ہے ہاتھ میں ہیرو
ہیرو نے بالا پہنا، ہمارے جوانوں نے پہننا شروع کر دیا ہے، کسی ایکٹر نے کان میں بالی پہنا ہے، آج جوانوں نے پہننا شروع کر دیا ہے۔ میں نے کہا یار اسلام میں پیدا ہوا ہے لیکن تو نے کس کا مذہب کو اپنا لیا ہے، اس کو اپنایا ہے جسے مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی آئیڈیل کو اپنایا ہے جس کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کی آئیڈیل کو اپنایا ہے جس کو مصطفیٰ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج بھی میں کہنا چاہوں گا اپنی زندگی کا ذرا جائزہ لے لے، رب ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، بالکل تھوڑی زندگی دیا ہے، اس زندگی میں ہمیں کرنا کیا ہے صاحب؟ رب فرما رہا ہے آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ میں جانتا ہوں دنیا کی بہت ساری کتابیں آپ پڑھتے ہوں گے، آپ ایجوکیشن یافتہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی میتھ پڑھا ہوگا، کوئی فزکس پڑھا ہوگا، کوئی سائنس پڑھا ہوگا، ہاں کوئی وگیان پڑھا ہوگا، ساری دنیا آپ کے پاس ہوگی، لیکن میں نہیں جانتا دنیا کی کتابیں پڑھ کر کے آپ کو کیا ملیں گے، لیکن جب خدا کا کلام پڑھو گے، خدا کا قرآن پڑھو گے، قرآن اعلان کر رہا ہے سنو زندگی بتایا جا رہا ہے، تجھے سائنس میں نہیں بتایا گیا ہے زندگی کیسے گزارنا ہے، فزکس میں نہیں بتایا گیا زندگی کیسے گزارنا ہے، ہاں جب میتھ میں نہیں بتایا گیا ماں باپ کا مقام کیا ہے، ہاں تجھے جغرافیہ میں نہیں بتایا گیا شادی کیسے کرنا ہے، لیکن قرآن اٹھا کر اعلان کر رہا ہے۔ ایک جملے سے اگر سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو قرآن اعلان کر رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگوں اپنے مرضی سے زندگی نہ جی لینا، اگر دل کرتا ہے تو شراب پی لیتے ہیں، دل کرتا ہے ڈی جے باندھ لیتے ہیں، دل کرتا ہے آرکیسٹرا نچوا لیتے ہیں، دل کرتا ہے دنیا کے عیاشیوں میں زندگی گزار لیتے ہیں، یہ ہمارا دل ہے صاحب، لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے اپنے دل کے مطابق زندگی نہ جی لینا، میں نے جینے کے لیے تجھے محمد رسول اللہ عطا کیا ہے اور قرآن نے اعلان کر دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تجھے شادی کیسے کرنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ، چلنا کیسے ہے مصطفیٰ کو دیکھ، بیٹھنا کیسے ہے مصطفیٰ کو دیکھ، سونا کیسے ہے مصطفیٰ کو دیکھ، بھائیوں سے پیار کیسے کرنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ، ارے باپ سے محبت کیسے کرنی ہے مصطفیٰ کو دیکھ۔ اگر مصطفیٰ کو دیکھ کر زندگی گزارو گے تو تیرا یہاں آنا بھی کامیاب ہو جائے گا، یہاں سے جانا بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے مصطفیٰ کے آئیڈیل کے مطابق زندگی گزارنے کی، ہمیں ضرورت ہے پیغمبر کے آئیڈیل کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگوں نکاح کو آسان کر دو، ہم نے اپنے من کے مطابق جینا شروع کیا ہے، ہمیں کیا پتہ زندگی کسے کہتے ہیں، ہمارے مر جانے کے بعد کوئی ہمیں یاد کرنے والا نہیں ہے، چند لمحات کے بعد ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا کی موج مستی یہی رہ جائے گی، ہمارا مکان رہ جائے گا ہم نہیں رہیں گے، ہماری دولتیں رکھی رہ جائے گی ہم نہیں رہیں گے، ہماری دنیا کی ساری چیزیں دنیا میں رکھی رہ جائے گی ہم نہیں رہیں گے۔ ہمیں کس بات کی صاحب ایسا زندگی گزار کر کے چلا جا صاحب، اگر تیرا جنازہ راستے سے گزرے نا اپنا تو دور کی بات ہے صاحب، آج دیکھے نا سفر میں چلنے کے بعد پتہ نہیں چلتا ہے، اگر ایک سیٹ پر 5 آدمی بیٹھا ہو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کون مسلم بیٹھا ہے یا کون اپنا بیٹھا ہے، کون غیر بیٹھا ہے کون اپنا بیٹھا ہے، کوئی فرق نہیں ہے صاحب، نہ ہمارا اسٹیٹس اسلامی رہ چکا ہے۔ آج تو صاحب دنیا کی نسلوں میں اسٹیٹس دکھاتے ہیں، آج شادیوں میں بھی باپ اپنے بیٹے کا اسٹیٹس بتاتا ہے، صاحب آج دنیا کی نظر میں اپنے اسٹیٹس کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن ہمارا اسلامک اسٹیٹس نہیں رہ چکا ہے، ہمارا اسلامک لباس نہیں رہ چکا ہے، کردار اسلامک نہیں رہ چکا ہے، رفتار اسلامک نہیں رہ چکا ہے۔ صاحب جانتے ہو جس نے بھی کردار مصطفیٰ کے مطابق آئیڈیل مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزار کر کے گیا ہے، کسی کو 800 سال ہو گیا مگر دنیا آج بھی یاد کرتی ہے، یاد کر غریب نواز کو کہے ہوئے لگ بھگ 800 سال سے زیادہ ہو گیا، دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ غریب نواز کوئی مالدار نہیں تھا، کوئی دولت اس کے پاس نہیں تھی، ہندوستان میں آ کر مکان نہیں بنایا تھا، ہندوستان میں آ کر زمین نہیں خریدا تھا، ہندوستان میں آ کر کسی حویلی کا انتخاب نہیں کیا تھا، بلکہ جھوپڑی میں رہنے والا غریب نواز، درخت کے پتوں کے نیچے رہنے والا غریب نواز ایسا کام کر کے گیا ہے صاحب کہ آج بھی دنیا یاد کرتی ہے، اور یاد کیوں نہ کرے صاحب، ان لوگوں کا مقصد تھا آج یاد کر لے حضور دانش شریعہ کیسے زندگی گزار کے گئے ہیں، احمد رضا کیسا جی کر کے گیا ہے، میرے غریب نواز کیسا جی کر کے گیا ہے، بغداد کا غوث اعظم زندگی گزار کر کے گیا ہے۔ ان لوگوں میں مشن یہ تھا کہ زمانہ کچھ بھی کہے دیوانے اپنے جان دے دیں گے مگر چھوڑیں گے نہ تیرا دامن یا رسول اللہ۔ اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو چرانا یا رسول اللہ۔ ان کا مقصد تھا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی تو ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ پاتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ کرنے جا رہا ہے یہ اخیر قادری خلد جلدیا خلد ہے ہر قادری کے لیے۔ آخر میں اعلان کرتے جا رہا ہے اختر
ہر ایک قادری خلد میں چل دیا. خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. اپنا مشن بنا لو, مجھے مر جانا ہے صاحب. ساری دنیا کیش ہوئی رب کی بارگاہ میں ہمیں حساب دینا ہے. رب کو چہرہ دکھانا ہے. رب نے پوچھ لیا بتا میں نے تجھے زمانی دیکھی, میں نے تجھے خوبصورت زندگی دیکھی, بتانا کس کا نقل کر کے آئے ہو. میں نے تیرے درمیان اپنے محبوب کو بھیجا تھا, اس کو راضی کر کے آئے ہو یا نہیں. ہاں صاحب اپنی زندگی کا معیار بنا لو. کوئی گارنٹی نہیں ہے, بالکل ہماری زندگی ایک دن کی طرح ہے. جس طریقے سے دن کی شروعات سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے, آج تھوڑا پہلے سورج آ جاتا ہے, آدھا دن ختم ہو جاتا ہے. جب سورج مغرب کی طرف ڈوبنے لگتا ہے سمجھ لو کہ ہمارا بڑھاپا آ جاتا ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے, مقدر والا ہوتا ہے جو بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے. ورنہ آپ نے بچوں کی لاشوں کو اٹھے دیکھا ہوگا, جوانوں کو بھی لاشوں کو دیکھا ہوگا. ہمیں کس بات کی ہے صاحب, اس رب کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے جس رب نے ہمیں زندگی دی ہے, جس رب نے ہمیں جان عطا کی ہے, آج جس رب نے ہمیں خوشیاں دے رہا ہے. رب کی مرضی ہے وہی ہمیں خوشیاں دیتا ہے, وہی ہمیں ایشوریہ دیتا ہے. تو آج ہمارا مشن بنا لے, ہم دنیا سے جائے تو خدا بھی راضی ہو جائے, مدینے کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے, ہماری دھڑکن کی آواز جاتی جائے یا رسول اللہ. یہ محرم ستاروں کی دلکشی کیا ہے, نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے. اگر ہو آنا تو آنا نبی کے روزے پر, اے موت تجھ کو بتاؤں گا کہ زندگی کیا ہے. ہاں زندگی بالکل دھوکا ہے. میرے پاس نہیں علماء کرام کا جمع کثیر ہے. زندگی شارٹ ہے صاحب, اپنی زندگی سے کچھ کر ڈالو. میں نے صرف تمہیدی باتیں کیا ہے. میں نے آیت کریمہ پڑھائی, الدین عند اللہ الاسلام, حدیث پاک کا ٹکڑا پڑھا, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. میرے پاس یہ وقت نہیں تھا کہ میں نکاح کے متعلق کچھ باتیں کروں, لیکن رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا. کل شادی, یہ نکاح میرے نبی کی سنت ہے. میرے آقا کس پیاری سنت کو نکاح کہا جاتا ہے. نکاح اسے کہا جاتا ہے نکاح کرنے کی وجہ سے گھر میں برکتیں ہوتی ہے. نکاح میرے آقا کی حسین سنت کو کہا جاتا ہے. تو ہم شادی اس طریقے سے کریں. میرے آقا نے بھی شادی کی ہے اور 11 بیویوں کو قبول ہے کہا ہے. نکاح ایک شخص کل جائے گا, اس کو قبول کرے گا جس کو کبھی دیکھا نہیں, جس سے کبھی باتیں نہیں کی, جس سے ملاقاتیں نہیں کی. صرف لفظ قبول ہے کرنے کے بعد ایک بیٹی کو حوالے کر دیا جائے گا. لیکن اب اس بیٹی کے دل میں شوہر کی اتنا پیار ہو جائے گا نا, اتنی محبت ہو جائے گی نا کہ شوہر کے اشارے پہ وہ لڑکی چلنا شروع کر دے گی. میں کہوں گا یار یہ برکتیں کس نے نافذ کر دیا ہے. تو یہ برکتیں میرے مصطفیٰ نے بھی 25 سالہ عمر میں 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو قبول ہے کہا تھا. یہ اس کی برکتیں مل جاتی ہے. ہاں تب ایک لڑکی شوہر سے پیار کرنے لگتی ہے. میرے آقا نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا شادی کو, نکاح کو آسان کر دو تاکہ دنیا سے بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے. آپ اندازہ کر لیں کہ ہم نے شادیوں کو کتنا مشکل کر رکھا ہے. مشکل کیا ہے, آسان کیا ہے, پھر کبھی وقت رہا تو میں بتاؤں گا. رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنائے مسجد نماز میدان کے غازی بنائے. استغفر اللہ رب من کے ذنب واتوب الیہ. جی حضرت سنیں گے آپ لوگ ماشاءاللہ. پیچھے والے لوگ کھڑے ہیں ماشاءاللہ, آپ لوگ کھڑے ہو کر سنیے گا انشاءاللہ. کھڑے ہو کر سنیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا آپ لوگ کو, اور آپ کے حوصلے کو سلام. سب لوگ کھڑا ہو کر نہیں سن پاتا ہے نا. آج یہی وقت ہے نا, یہ وقت ہے آپ مقدر والے لوگ اپنا وقت دے رہے ہیں, ورنہ ٹائم آپ دے رہے ہیں. ورنہ یہی وقت ہے کہ کوئی کہیں بیٹھ کر کے پبجی کھیل رہا ہوگا, کوئی شراب کے اڈوں پہ جا رہا ہوگا, ہاں کوئی عیاشیوں میں بیٹھا ہوگا. لیکن کتنے خوش نصیب لوگ ہیں آپ یہاں بیٹھ کر کے وقت دے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا, نہ نمازیں ہیں, نہ روزہ ہے, نہ قرآن ہے, نہ حج و زکات ہے. ہمارے پاس اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہے, لیکن یہ اس کی محفل ہے جس کا اشارہ ہو جائے تو خدا بھی جنتی بنا ڈالے گا. ہاں یہاں اسی امید پہ بیٹھے ہیں نا, یا رسول اللہ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا پانے والے. یہ نکاح کی تعریف ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے, جس نے انکار کر دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یہ شادی خرابادی کی تقریب ہے. اور نکاح یہ سب سے پہلے اللہ نے زمین و آسمان کائنات کو بنانے کے بعد سب سے پہلا اگر کوئی رشتہ بنایا تو میاں بیوی کا رشتہ بنایا. ہاں میاں بیوی کا رشتہ بنایا. کائنات کو بنانے کے بعد میاں بیوی کا رشتہ بنا, بعد میں باپ بیٹے کا رشتہ بنا, بعد میں ماں بیٹی کا رشتہ بنا, بھائی بھائی کا رشتہ بنا, بعد میں دادا پوتے کا رشتہ بنا, بعد میں چچا بھتیجے کا رشتہ بنا. لیکن یہ سب سے پہلے رب نے کائنات بنانے کے بعد میاں بیوی کے رشتے کو بنایا ہے. اور
سارے رشتے دنیا میں بنتے ہیں. باپ بیٹے کا رشتہ اللہ نے دنیا میں بنایا ہے. ماں بیٹی کا رشتہ رب نے دنیا میں بنائی ہے. ہاں بھائی بھائی کے رشتے کو رب نے دنیا میں بنائی ہے. چچا بھتیجے کے رشتے کو رب نے دنیا میں بنائی ہے. ہاں صاحب ساری دنیا کے رشتوں کو رب نے دنیا میں بنائی ہے. لیکن اتنا مقدر والا یہ نکاح ہے کہ رب نے ساری رشتوں کو دنیا میں بنائی ہے، لیکن میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جنت میں بنا ڈالی ہے. ہاں یہ وہ رشتہ ہے میاں بیوی کا، وہ رشتہ ہے کہ یہ جنتی رشتے کو نکاح کہا جاتا ہے. جنتی رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ. کل برات جانے والی ہے، ایک بھائی کی شادی ہونے والی ہے. کل برسوں کی باپ کی حسرتیں پوری ہونے والی ہے نا. بڑی تمنائیں کرتا ہوگا صاحب ایک باپ کہ کب میرا بیٹا جوان ہوگا کہ میں اس کی شادی کروں گا. ہاں جوانوں تھوڑی دیر میں بات پہ توجہ کریں گے. ایک ماں کی خواہش پوری ہو رہی ہے. کل ماں بھی تمنائیں کرتی تھی کب میرا لاڈلا 25 سال کا ہوگا، میں اس کے لیے چاند سی بہو ڈھونڈ کر کے لاؤں گی. ہاں یہ خواہشیں ہوتی ہے. ایک باپ تمنائیں کرتا ہوگا کب میرا بیٹا جوان ہوگا. جانتے ہو بڑی ناز و نیاز کے ساتھ ایک باپ بیٹی کی پرورش کرتا ہے. بڑی محنتوں کے ساتھ ایک ماں بیٹی کی پرورش کرتی ہے. صحیح جوان کرتی چل جاتی ہے. جوان کرنے کے بعد جیسے ہی بیٹا 18 20 سال 22 سال کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، ایک ماں کو ٹینشن ہو جاتی ہے. جب بھی بیٹا گھر چھوڑتا ہے گھر سے نکلتا ہے، ماں دعاؤں میں لگ جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے. سنو جوانوں، اگر تیری جوانی سلامت ہے وہ نہ ہو رہی ماں کی دعاؤں کے صدقے میں سلامت ہے. تیرے باپ نے تیری جوانی کی خاطر دعائیں کی ہے. ایک جوان بیٹا جب گھر سے نکل جاتا ہے ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اللہ میرا 22 سال کا بیٹا گھر چھوڑ کر کے نکل گیا ہے. اللہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے، فلاں جگہ پہنچ گیا ہے میرا بیٹا. اللہ میرا بیٹا 22 سال کا گھر سے نکل